اس سے پہلے آیت کریمہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت سے مالا مال فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عزت و سرخروئی کی معراج عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلت و رسوائی کے قعر عمیق میں اٹھا کے ڈال دیتا ہے۔ اور آج کی پہلی جو آیت کریمہ ہے، اس پہلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں رات چھوٹی دن بڑا ہوتا ہے۔ وہی فجر کی جماعت جو بھی 5:30 بجے ہے، وہی سردیوں میں 6:30، 6:35، 6:40 تک چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دن کو رات میں داخل فرما دیتا ہے اور کبھی رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اے بندے بول کہ اے اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اب کیسے کرتا ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے، ورنہ تو انسان اپنے اعتبار سے دن کو سوچے، رات کو سوچے تو انسان کے اعتبار سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں نا، ایسا نہیں کہ خالی ہمارے اوپر ہی رہے، ہم سے پہلے بھی امتوں کے اوپر کا معاملہ رہا، لیکن بنی اسرائیل میں سے جو یہودی ہیں تو بڑے شریر رہے شروع سے۔ لیکن ایک بات اور کہیں گے کہ کچھ چیزوں میں ان کے معاملے میں سختی بھی بڑی رہی ہے۔ جیسے قربانی کرو تو گوشت نہیں ملے گا کھانے کو، سمجھے کہ نہیں؟ جہاد پہ جاؤ مال غنیمت استعمال کرنے کو نہیں ملے گا۔ مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، قربانی کر دیا، رکھو پہاڑ پر، آئے گی آسمان سے آگ کھا کے چلی جائے گی۔ اگر قربانی قبول ہے تب، اور قبول نہیں ہے تو آگ بھی نہیں آئے گی، مطلب بھانڈا پھوٹ جاتا تھا۔ اتنا ٹف معاملہ رہا۔ یہ تو ہمارے نبی کا ہمارے اوپر کرم ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہمارے عیبوں کو چھپا لیا۔ پہلے تو یہ بہانہ نہیں پھوٹ رہا کہ قربانی قبول ہے یا مردود ہے، سمجھ نا، امید یہی کہ اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بھی کرم رہا، اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ گوشت کھانے کی اجازت بھی ہمیں عطا فرما دی ہے نا۔ ورنہ انسان خالی قربانی کر کے پہاڑ پہ رکھنے کی بات ہوتی تو جانور ایک دم لکڑا سکڑا لے کر کے آتا، معلوم ہے کھانے میں تو آئے گا نہیں، قربانی ہی تو کرنا ہے، صبر ہے نا۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، جب قربانی کی بات آئی تو آقا نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم۔ حضور نے فرمایا کہ اچھے انداز میں قربانی کرو، اس لیے کہ پلسرات پر یہی تمہاری سواریاں ہیں۔ آدمی نہیں پہنچ پا رہا ہے مکہ، پیدل جائے گا حالت خراب ہو جائے گی، لیکن ہوائی جہاز کی سواری لے لے، پلک جھپکتے 4 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہوا میں اڑنے میں حالت خراب ہو جائے گی، لیکن سواری ہے تو سکون ہے۔ تو وہاں پر بھی سواری اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا، سمجھ رہے ہیں نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت ہے نا۔ تو روزہ ان پہ اوپر رہا، لیکن ان لوگوں نے کیا کمی بیشی کی۔ یہودیوں نے کیا کیا معلوم؟ یہودیوں نے کہا نہیں، اس مہینے بھر کون رکھے گا، عاشورہ کا رکھو، ایک روزہ سب پہ بھاری، اپنے من سے، مطلب شریعت اپنی طبیعت سے بنا لی، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ نصرانیوں میں سے ایک بادشاہ گزرا، اس بادشاہ نے کہا گرمیوں میں کون روزہ رکھے گا اتنا، سردیوں میں کرو، اور 30 کے بجائے 45 رکھو، 30 کے بجائے 45 رکھو۔ بڑے جوش میں آیا، اس نالائق کو یہ نہیں سمجھ میں آیا 45 کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت اصل رمضان کی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک روزہ اگر چھوٹ جائے، سالوں سال روزہ رکھتے رہو، تو وہ سالوں سال کا روزہ رکھنا اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ ہے۔ پھر اس بیمار پڑ گیا، وہ اس نے منت مانی 45 تو ہی ہیں،
اگر اچھا ہو گیا میں تو 4 اور بڑھا دوں گا، تو 4 اور بڑھا دیا ہے نا. تو یہ انہوں نے شرارت کی. لیکن الحمدللہ ہمارا نظریہ کیا رہا، جیسے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، ویسے رمضان کبھی سردی میں عطا فرماتا ہے، کبھی گرمی میں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہماری. طاقت و قوت دینے والا میرا پروردگار عالم. ہمارا کام تو خالی اس کے حکم پہ سر جھکانا ہے، خالی اس کے حکم پہ سر جھکا دیں. اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے نا. اے ابراہیم بیٹے کو کرو گے کہ نہیں ذبح؟ دیکھو تو صحیح. بہت ورغل آیا، لٹا دیا، لیکن رب نے دیکھا میرا خلیل ہے نا، خلیل ہے. کہا تو دمبا، کیونکہ دل آزمانا تھا، آزما لیا. خلیل میرے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بعد وہ تخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ہم کہیں گے ایسے کہ مٹی مردہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے سے زندے کو پیدا فرما دیا ہے، انسان کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے. کہاں مرغی کا انڈا، کہاں مردہ ہے، کہاں مرغی کے نیچے رکھ دو، اللہ اس مردے سے زندے کو نکال دے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہاں آدمی کا مادہ جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، کہاں رحم مادر میں پہنچ جائے، اس مردے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندے کو پیدا فرما دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو پیدا فرماتا ہے. اے بندے بول تخرج الحی من المیت، اے اللہ تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے. وہ تخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے. مردے کو نکالتا ہے زندے سے. انڈا نکلتا ہے مرغی سے، جو مرغی کیا ہے؟ زندہ ہے. مری ہوئی مرغی کبھی انڈا دیتی ہے کیا؟ ورنہ سونے کی مرغی جس نے ذبح کر کے کھائی تھی نا، اس سے کھانے کے باوجود انڈا نکلتے رہنا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، تو زندے سے مردے کو بھی نکالتا ہے. جیسے انڈا مادہ جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے مردہ ہے، مردہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ نکالتا ہے زندے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اچھا ایک چیز اور، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا حی، ہر زندے چیز کو کہا گیا نا، ارے حی کہا گیا نا زندے کو. جو بھی زندہ ہے اس کو کیا کہا گیا؟ حی. اللہ کا نام بھی تو حی ہے، الحی القیوم. تو وہ لوگ تو پریشان ہو جائیں گے جو خالی مصطفیٰ کو خالی مختار بولے. تو بولے کیسے مختار؟ تو ہم کہیں گے جیسے یہاں پہ زندہ انسان حی ہے، ورنہ اللہ حی ہے تو انسان کیسے حی ہو سکتا ہے؟ سارے انسانوں کو مردہ کہنا پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سارے جانوروں کو مردہ کہنا پڑے گا. جانور کھاؤ گے مردار کھانے والے ہو جائیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پھر بولیں گے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی حی، اللہ بھی حی. کا اللہ ذاتی حی ہے، اس نے ہم لوگوں کو وقتی طور پر حی کر دیا ہے. تو کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ حقیقت میں عالم ہے، اس نے اپنے محبوب کو عالم بنا دیا ہے. اللہ حقیقت میں مختار ہے، اپنے محبوب کو مختار بنا دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں. زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ قرآن میں ہے لہو ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ ہاں. تو چلو کسی بڑے سیٹ صاحب کے کارخانے پہ قبضہ کر لیا جائے. وہ بولیں گے میرا، تو میں جھٹ خدا کا ہے. زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کا مالک کون؟ تو یہ جناب یہاں کہیں گے کہ یار میں اس کا مالک ہوں، تو میں کہوں شرک کر رہا ہے تو خالی ایک ہی مسئلہ کس کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ مسئلہ کا جسے مسئلہ کے امام احمد رضا کہا جاتا ہے. وہ یہی کہے گا کہ بھائی حقیقت میں مالک اللہ ہے، لیکن وقتی طور پہ سیٹ صاحب کو کارخانے کا مالک بنا دیا. سمجھ رہے نا؟ بنا دیا. اللہ کی عطا سے ہو گیا، اللہ کے کرم سے ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ عطا نہیں مانیں گے تو خطا ہو جائے گی، اور اسی خطا میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب.
آپ خود ایک بات تصور کریں، زندہ ایک مردے، گھاس بارش ہوتی فٹاک سے نکل جاتی ہے، بارش ختم دھوپ آ جائے ختم، وہ کالے میں تو نظر بھی نہیں آتی کہ آنکھ سے ایک بار دیکھ لوں کیا ہریالی کیا ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی، آج دنیا میں باغ بھی پائے جاتے ہیں، لق و دق صحرا بھی پائے جاتے ہیں۔ معلوم ہے در منصور کے اندر آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حج کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کے لیے آپ گئے تو جہاں پر آپ کا قدم پڑتا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ ہریالی پیدا فرماتا تھا، اور جو بیچ میں فاصلہ آتا تھا نا وہاں پر اللہ نے صحرا کو میدان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ ہریالی اس وقت ہو گئی جو آدم علیہ السلام کے قدم کو چوم لی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کے قدم کو چومے تو زمین بنجر وہ بھی ہری بھری ہو جائے، خدا کا شکر ہے ہمارا دل مصطفیٰ کی محبت کا بوسہ لیتا ہے، اس لیے دل بھی ہمیشہ ہرا بھرا و تازہ رہتا ہے، مرجھایا نہیں رہتا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ روایت جو ہے نا در منصور کے اندر موجود ہے باقاعدہ، میں نے اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کیا ہے، کئی روایتیں ہیں۔ ایک چیز اور بتا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اسے مثال دی میں نے کہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرعون کو دریائے قلزم میں ڈبایا جا رہا تھا، ڈبانے کی تیاری تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی دریا کو پار کر کے نکل رہی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں، نہ ٹینشن کیا ہے، جب کلیم اللہ کے ساتھ رہے ان کو ٹینشن نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم تو حبیب اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، حبیب اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو ٹینشن نہیں ہے، دریا میں چلے جانے ہیں دھڑلے سے، ایک دم کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ پل صراط پہ جائیں گے دھڑلے سے انشاءاللہ، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے مقبول۔ ان سب روایتوں پہ نظر دوڑائیں تو حالات کے شعر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے یار جی۔ تو پار کر رہے تھے، لیکن فرعون آیا تو جانتے ہیں حامان سے کیا کہتا چھپے، میرے لیے پانی کھڑا ہے، میرے لیے کھڑا ہے پانی، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو حامان تو سمجھ رہا تھا، بولے جانا مت، نہیں سب مسئلہ ہو جائے، تو رک گیا فرعون، لشکر بھی رک گیا۔ جانور میں جو گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا جو مذکر ہو، میل ہو، نر ہو، وہ مادہ کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کی خوشبو پالے تو اس کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی لے کر کے آئے جس کا نام تھا حیزوم، اور کچھ لوگوں نے خیزوم بھی پڑھا، لے کر کے آئے، فرعون کے گھوڑے کے سامنے اپنی گھوڑی کو رکھ دیا اور کیا فرمایا، اقدم یا حیزوم، اے خیزوم آگے بڑھ، لگام کھینچ رہا ہے فرعون، کوئی کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ اب تو کنٹرول میں اس کے ہے جس کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے، ساری خدائی کا دعویٰ رہ گیا، ایک گھوڑا بھی کنٹرول نہیں کر سکا، آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے کی باتیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ڈائریکٹ سمجھایا، اے موسیٰ علیہ السلام کو شک نہیں تھا، دنیا کو سمجھانے کے لیے تھا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم دونوں ہاتھ میں ایک ایک شیشی لے کے کھڑے ہو جاؤ، تفسیر کبیر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیشی لے کے کھڑے رہے، رب نے فرمایا دیکھتے رہو، دیکھتے رہے، جھپکی آئی، شیشی گری، پھوٹ گئی، رب نے فرمایا موسیٰ سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جب مجھے اونگ آئی شیشی کنٹرول میں نہیں رہی، گر کے پھوٹ گئی، تو رب فرماتا ہے اگر مجھے اونگ آ جائے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک ہے، جب اونگ سے پاک ہے تو نیند سے تو بدل جانا میرا رب پاک ہے، سمجھ ہے نا؟ تو وہ جو گھوڑی آئی تھی آدم علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، تو جہاں وہ پاؤں رکھتی نا مٹی ہوتی، لیکن جب پاؤں اٹھاتی تو اللہ تعالیٰ وہاں ہریالی پیدا فرما دیتا۔ سامری نے وہیں کی مٹی کو اٹھایا تھا، بچڑے میں ڈالا تھا، قرآن میں بھی آیا، کہتا ہے فَبَصَرْتُ، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہا میں نے ایک مٹھی مٹی لے لی، خالی مٹی کو ڈالا ہے مردہ، جس مردے میں ڈالا اللہ نے اس کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دی ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کے اندر جی۔
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی. جی تو جسے چاہے مردے سے زندے کو پیدا فرمائے، زندے کو مردے سے پیدا فرمائے. انسان سب کچھ کر بیٹھا ہے، روبوٹ بنا لیا، کیا کیا نہیں بنا ڈالا، لیکن جان نہیں ڈال پایا، کیونکہ جان ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے. سمجھ نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے، وہ ڈالے گا، وہ قادر مطلق ہے. یا جس کو وہ حکم دے دے، جس کو وہ حکم دے دے، اس کے حکم سے بھی مردے زندے کیے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار مردوں کو خالی کہا میرے رب کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. مردہ کہیں کھڑا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردہ سنتا ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں مردہ سمجھتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں مردوں کی آواز مردہ نہیں سمجھتا ہوگا، لیکن زندہ تو پکارے، زندہ پکارتا ہے نا، تو قبر کے اندر بھی مردہ سن لیتا ہے. جی تلقین والی روایت جو ہے نا سنا دیتا ہوں میں. مرویات ابو امامہ باہلی، معجم کبیر، حوالہ نوٹ کریں، بہت اہم چیزیں ہیں. میں تو کبھی کبھی مشورہ یہ دوں گا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ڈائری بھی لے کے آئے، کچھ اگر اہم بات ہے لکھ لیا کریں. تو معجم کبیر امام طبرانی کی لکھی ہوئی کتاب، معجم کبیر 7واں حصہ، صفحہ 349. اس کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرویات، ان سے جو حدیث مروی ہے. ایک روایت ہے، اس روایت پر الحمدللہ فقیر عمل کرتا ہے، کیونکہ اعلیٰ نے سب عمل کرنے کی تلقین دی ہے. روایت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑ گئے تو صحابہ کرام ان سے ملاقات کے لیے گئے. جب گئے صحابہ کرام ملاقات کرنے کے لیے، حضرت ابو امامہ باہلی رونے لگے. تو صحابہ کرام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت قریب ہے اس لیے رو رہے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ وہ نہ کیا جائے جو میرے خلیل نے حکم دیا. مطلب لوگ چھوڑ دیں، وہ نہ کریں جو میرے خلیل نے حکم دیا. خلیل صحابہ بولتے ہیں تو حضور مراد ہوتے ہیں. کہا کیا حکم دیا؟ کہا میرے خلیل نے مجھے حکم دیا کہ جب مردے کو قبر میں لٹا دو اور لٹانے کے بعد مٹی دے لو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد اس مردے کو 3 بار اس کی والدہ کے نام سے پکارو. جیسے مان لیجئے کہو اے زید ابن حمدہ. آقا نے فرمایا جب تم بلاتے ہو مٹی دینے کے بعد تو تمہارا مردہ سنتا ہے، پہلی بار جواب نہیں دیتا، لیکن جب دوسری بار جب تم کہتے ہو تو تمہارا مردہ جس کو تم نے لٹایا تھا، مصطفیٰ فرماتے ہو مردہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے. ہر مردے کے بارے میں آقا نے فرمایا شرط یہ کہ ایمان ہو، تلقین کرنے والا کوئی کھڑا ہو، کیونکہ ہمارا ایمان آقا کے فرمان پر ہے. حضور نے فرمایا دوسری بار بولو، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تیسری بار جب بولو تو آقا فرماتے مردہ کہتا ہے قل ما شیتا وارشدنا رحمک اللہ. ارے جو چاہے بولو، ہماری رہنمائی کرو، اللہ تم پر رحم کرے. حضور نے فرمایا مردہ بولتا ہے لیکن تم نہیں سنتے ہو. کیا بات ہے یار. آقا نے بتا دیا تمہاری طاقت محدود ہے، تمہاری آواز کو وہ تو سن رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو تمہارے کان نہیں سنتے، تمہارے کان نہیں سنتے، لیکن مردہ تمہاری آواز کو سنتا ہے، اٹھ کر بیٹھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. اس کے بعد کہتا ہے رہنمائی کرو، اللہ تم پر رحم کرے. تو حضور نے فرمایا کہو اذکر، میں تلقین کے الفاظ ہے، اذکر ما خرجت من الدنیا شہادتا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالقرآن کتابا وبالاسلام دینا وقل ربی اللہ ودینی الاسلام ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے جو تھے وہاں پہ موجود، انہوں نے آتے ابو امامہ باہلی سے پوچھا کہ حضور نے اس کا فائدہ کیا بتایا. انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے بولتے ہیں، اب اس سے کیا سوال کرنا، اس کو تو دنیائی سے سب کچھ سکھا دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں وہ نبی جو قبر میں آتے ہیں، انہوں نے کہا اب کیا پوچھنا، چلو یہاں سے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ابو امامہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے والدہ کا نام پتہ نہیں ہوتا، تو کیا کرنا؟ آقا نے فرمایا
ماں حوا کا نام استعمال کر لینا. سمجھا نا؟ یہ ہے تلقین. الحمدللہ فقیر کرتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور ضعیف بولنے کوئی آئے گا تو بتانا مجھے، اس ضعیف الاعتقاد کو بھی بتائیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مردہ ہو رہی، اس کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے نا، تو یہ حدیث مردہ ہو رہی ہے، اس کو زندہ کرنا ہمارا کام. آقا فرماتے جو مردہ میری سنت کو زندہ کرتا ہے، روز محشر میں خود اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. سمجھ رہے نا؟ تو مردے سے زندے کو اللہ نکالتا ہے، اور کبھی زندے سے مردے کو نکالتا ہے، کبھی مردے سے زندے کو نکالتا ہے. یہ رب کی قدرت ہے. جی اچھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا نا کہ تلقین کرنے والے نبی ہوں. سمجھ رہے نا؟ حضور نے نبی تو نہیں فرمایا، کیونکہ ابو امامہ باہلی سے اگر نبی کہا جاتا تو کہتے تو حضور تو پردہ فرما گئے، حضور تو پردہ فرما گئے. لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ کیا ذہن دیا، مطلب کیا کہ یار ایمان والا تلقین کر سکتا ہے نا، ہے نا؟ ایمان والا تلقین کر سکتا ہے، تو مطلب یہ کہ ہر ایمان والے کی آواز کو مردہ سنتا ہے، ایمان والے کی آواز کو سنتا ہے، اور جس کی آواز کو نہیں سنتا وہ اپنے بارے میں سوچے. ہر ایرو گیرو کی بات کو نہیں سنا جاتا نا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری قدرت کی نشانی بتاتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اے اللہ، اے بندے بول، اے اللہ جس سے تو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا. اب سوچو اللہ بے حساب دے تو کتنا دے گا یار. اللہ جب دے گا بے حساب، بندہ تھوڑے میں اپنا حساب لگا پریشان ہو جاتا ہے، بے حساب ہے جان گیا. لیکن اور ایک چیز اور، ہر آدمی کو آدمی بے حساب چیز نہیں دیتا، جس پہ بھروسہ ہوتا ہے اسی پہ دیتا ہے. جو آدمی کلیئر ہو اسی کو دیتا ہے، دھبا لگا داغ نما ایسے آدمی کو نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کو بے حساب دیتا ہے جو کلیئر ہوتا ہے، ایک دم کلیئر ہوتا ہے، اللہ اسی کو نوازتا ہے. ورنہ اگر اللہ روزی روک لے، سورہ ملک کے اندر آیا، اگر اللہ روزی روک لے تو کون روزی دینے والا؟ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ بندے کے حساب سے بھی باہر ہو جاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوب روزیاں دیتا ہے. جی اور اس کی مثال کئی حدیثیں ہیں. صحابہ کرام کا دور رہا، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی باتوں پر، قرآن پر ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. ایک روایت سناتا ہوں خالی. یہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ان کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں سب سے پہلے شہید ہوئے. اور جیسے کل غزوہ احد کا معاملہ پیش آ رہا ہے، تو رات میں اپنے بیٹے کو بلایا حضرت جابر کو، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا تمہاری 9 بہنیں ہیں. کتنی بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں ہیں، تم اکیلے بھائی ہو، بہنوں کا خیال کرنا. اور کہا کہ بیٹا میرے اوپر قرض ہے، لیکن میں نے کھجور کا باغ چھوڑا ہے، وہ قرض کھجور توڑ کر کے ادا کر دینا. تو حضرت جابر نے پوچھا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ کل جب جنگ کا آغاز ہوگا، اسلام کی طرف سے سب سے پہلے میں اپنی شہادت پیش کروں گا. لوگ کہتے مصطفیٰ کو نہیں معلوم، ہم کہتے مصطفیٰ کے سائے میں آنے والے صحابی کو بھی کل کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، بہت معلوم ہے. مصطفیٰ کو تو اتنا معلوم ہے کہ تم کیا بولو، تم کو کیا معلوم. صحیح ہے نا؟ مصطفیٰ کو اتنا معلوم کہ تم کو کیا معلوم. جی سویرا ہوا، شہید ہو گئے حضرت جابر بن عبداللہ. معلوم ہے 6 مہینے کے بعد خالی کان کٹا تھا ان کا، تھوڑا سا خون نکل رہا. حضرت جابر فرماتے 6 مہینے کے بعد، چونکہ غزوہ احد میں ایک قبر میں کئی کے لوگ دفن کیے گئے تھے نا، فرماتے 6 مہینے کے بعد میں نے قبر کھودی کہ اپنے والد کو الگ دوسری قبر میں ڈالوں. فرماتے جب میں نے 6 بخاری شریف کی حدیث ہے، 6 مہینے کے بعد میں نے قبر کھودی تو میرے والد کا کفن ویسے ہی سلامت تھا جیسے 6 مہینے پہلے سلامت رہا. صحابی رسول ہے نا، شہید ہے جنہیں اللہ کہتا ہے کہ زندہ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مردہ ہیں، اللہ کہتا ہے زندہ. الحمدللہ. تو ہم کو لوگ کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کی باتوں پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان تو ہمارے اللہ کی باتوں پر ہے. اللہ کہتا ہے زندہ. جی
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گئے، انہوں نے کھجور کو توڑا قرض کی ادائیگی کے لیے، کھجور کو توڑا، کیلکولیٹ کیا، حساب لگایا، تو یار کھجوریں کم قرض زیادہ، کھجوریں کم اور قرض زیادہ، آپ کھجور دے دیتے ہیں، قرض کیسے ادا کریں؟ ہم لوگ ہوتے تو ٹہلا دیتے، بعد میں دے دیں گے، آگے جا رہے ہیں کیا؟ اپنے آگے جو جملہ ہے باقی، ایک تو یار قرض لیے بیٹھے ادا کرنا چاہیے، اس میں ٹہلاتے، بیچارہ مانگنے جاتا ہے، بولے بھاگے جا رہے کیا؟ ارے یار ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے، موت کا پتہ نہیں نا، آپ نہیں جانا چاہتے ہیں نا، ملک الموت تو لے جانا چاہتے ہو، تو وہ آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا سرکار ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے والد صاحب کی وصیت ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کھجوریں جمع کرو، میں تمہارے باغ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، چادر بچھائی گئی کھجوروں کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے اوپر بیٹھ گئے۔ ہمارے یہاں آٹے کے اوپر کوئی بچہ بیٹھ جائے تو چماٹ مار دیتے ہیں ہم لوگ، کیا بدتمیزی کر رہا ہے؟ ارے مصطفیٰ کا قدم ہے، جہاں پڑ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بھی بابرکت بنا دیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا قدم ہے، عرش الہی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مصطفیٰ جہاں لیٹے ہیں وہ حصہ عرش الہی سے بھی افضل و اعلیٰ، بڑا اعلیٰ مقام ہے اس کا۔ بہرحال تو حضور جا کر کے بیٹھ کے، بخاری شریف کتاب الزکات کی حدیث ہے پاک، حضرت جابر فرماتے ہیں میں کھجور نکالتا، جس کا قرض جتنا ہوتا دے دیتا، لوگ آتے رہے، میں دیتا رہا، آتے رہے، دیتا رہا، لوگ ختم ہو گئے، کھجور باقی ہیں۔ اور جب حضور اٹھے اس سے تو میں نے چادر ہٹا کر کے دیکھا، اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں شادی کے موقع ڈیگ مت کھولو، ڈیگ مت کھولو، چھپا کے رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی اچھے انداز میں آتی ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے، چھپا کے رکھو۔ کہا چادر کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا، فرماتے ہیں جتنی کھجوریں پہلے تھی اب بھی اتنی کھجوریں موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، سمجھا نا، بے حساب دیتا ہے۔ حضرت صفیہ سے حضور نے نکاح کیا تو ولیمہ کیا تھا، حضرت زینب سے جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ پڑھایا، حضور سے جو نکاح ہوا کہاں پہ ہوا؟ آسمان پہ ہوا، فرشتوں کو گواہ بنایا گیا، یہ اینٹ پتھر پتھر آگ پاک کو نہیں بنایا گیا تھا، جو خود گواہی بول نہیں سکے وہ کیا گواہی دیں گے؟ اگر گواہی دیتے ہیں الحمدللہ تو مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، کئی پتھروں نے گواہی دی ہے مصطفیٰ کی رسالت کی، ضرورت پا جاتی تو آگ بھی گواہی دیتی، اور آگ نے دیا کہ فارس میں ایک آتش کدا تھا جو کئی سو سالوں سے نہیں بجھا تھا، لیکن مصطفیٰ نے جیسے ہی دھرتی پہ قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے اس آتش کدا کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی برکتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب روزیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک چیز اور بتا دیں، آدمی بولتا ہے کہ یار کیسے حاصل کریں روزی، کبھی ہیلہ لگانا پڑتا ہے، تو میں بتا چکا ہوں ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اور ہمارا کام ہے تدبیر پر، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے آ کے رہے گا، لیکن تدبیر کرنا ہمارا کام ہے۔ تقدیر پر ایمان، تدبیر ہمارا کام، یہی انسان اور مسلمان کی پہچان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، آپ کے پاس کچھ دن ہم تھے، آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، ایک چور آیا اور چپکے سے چوری کر کے چلا گیا، وہ سمجھا کہ جانے نہیں، ارے یہ تو وہ جانتے جو کچھ نہیں جانتے، لوگ نہیں جو کچھ نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ حضرت علی نماز پڑھنے گئے، نماز سے فارغ ہوئے، چور وہیں پہ مانگ رہا تھا سائل بن کر کے، آپ نے بلایا، ارشاد فرمایا جو تو نے نکالا ہے، سبحان اللہ، جو تو نے نکالا ہے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا، وہ تیرے ہی پاس آتا، لیکن اب تجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دیے تھے، ایک حلال تھا ایک حرام تھا، لیکن تو نے حرام راستہ اختیار کیا، اگر تو آج صبر کر لیتا تو نماز کے بعد حلال طریقے سے تیرے پاس آ جاتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تقدیر کو سمجھایا اور تدبیر کو بھی سمجھایا کہ تقدیر یہ کہ روزی پہنچنے والی ہے، لیکن بندے نے غلط تدبیر کا استعمال کیا جس کی وجہ سے حرام ہو گیا۔
سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو تقدیر ہمارا کام ہے، تدبیر کرنا، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور تدبیر کرنا ہمارا کام ہے۔ اچھی تدبیر کریں گے تو روزی حلال ہے، ورنہ وہی گیہوں ہے چوری سے لاؤ چاہے خرید کر کے لاؤ، سیم ٹو سیم۔ جیسے لوگ بولتے ہیں نا، ارے وہ بھی داڑھی ٹوپی والا، یہ بھی نماز والا، وہ بھی نماز والا، سیم ٹو سیم دکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ خریدا ہوا ہے مصطفیٰ کا، ہمارا نہیں، خریدا ہوا ہے مصطفیٰ کا، اور وہ چوری سے آیا ہے تو چوری کا مال حرام ہوتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اصل ایمان والے کو لگایا جاتا ہے، چوری کے ایمان والے کو بھگایا جاتا ہے۔ سمجھا نا؟ ایسے دکھتا سیم ٹو سیم، ورنہ نتیجہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ انشاءاللہ آگے اور گفتگو رہے گی۔